بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَلَا يَنْعَدِمُ مشروعیتُهُ۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے گا تو طلاق تو پڑھنی ہے نا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے نا، تو وہ چیز یعنی کہ طلاق پڑے گی نہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا، وہ ہم ہو سکتا تھا، اس حضرت نے اس کو ہم کا ازالہ فرمایا ہے کہ نہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے تو اس کا مطلب طلاق ہوگی نہیں، طلاق کے ہونے پڑنے کی جہاں تک بات ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، ہے کہ نہیں۔ کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ جو حالت حیض میں طلاق سے روکا گیا ہے وہ ایسے معنی کی وجہ سے روکا گیا ہے جو اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے، جو ہے نا، جو ہم بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ یعنی فی نفسی طلاق یہ نہیں ہے کہ طلاق واقعی نہیں ہوگی، سمجھ میں آ رہی نا، بلکہ کیا ہے یہ روکا گیا ہے تو ایسی ہے نا، کس وجہ سے روکا گیا ہے کہ اس پر عدت دراز ہو جائے گی نا، جی ہاں عدت کی لمبی ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ما ذکرنا فلا ينعدم مشروعیتہ، تو اس کی مشروعیت ختم ہونے کی نہیں، ہے کہ نہیں، یعنی اس کا مشروع ہونا معدوم نہیں ہوگا، مشروع ہونا تو ہے نا ثابت رہے گا، منعدم نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، اور شوہر کے لیے مستحب ہے کہ اس سے رجعت کرے، ٹھیک ہے نہیں، مستحب نہیں واجب ہے، یہ صاحب قدوری کی عبارت ہے، یستحب لہو، ہے کہ نہیں۔ اچھا، جیسے کہہ رہے قولی علیہ السلام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر ابن کا فلیراجعها، کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ ان سے رجعت کریں، ٹھیک ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی نا اپنے زوجہ کو طلاق، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ ان سے رجعت کریں، جبکہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دی تھی۔ وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ، اور یہ قول، یہ فرمان کیا ہے، طلاق کے پڑھنے اور رجعت پر ابھارنے کا فائدہ دے رہا ہے، دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ جی ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، اور پھر جہاں تک مستحب ٹھہرانے کی بات ہے تو یہ ہمارے بعض مشائخ احناف کے نزدیک ہے کہ نہیں، یہ بعض مشائخ کا قول ہے، والاصح، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ ایسا کرنا یعنی رجعت کرنا حالت حیض کے بعد یہ واجب ٹھہرایا جائے، عملاً بحقیقت الامر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر کا صیغہ ارشاد فرمایا تو امر کی حقیقت یہ ہے کہ سامنے والے پہ کوئی چیز واجب کی جائے، ضروری ٹھہرائی جائے، امر کی حقیقت یہی ہے نا، ہاں؟ تو حقیقت امر پر عمل کرتے ہوئے ہے نا، یہ ہے نا حیض کے بعد کیا ہے، حیض میں طلاق دینے کے بعد رجعت کو واجب ٹھہرایا جائے، ایک تو حقیقت امر پر عمل ہو جائے گا، اور رفعا للمعصیت بالقدر الممکن برفع اثرہ وهو العدہ ودفعا لضرر تطویل العدہ، یعنی اور بقدر ممکن اس کے اثر کو اٹھا کر کے معصیت کو اٹھانے کے لیے، لیکن اور اس کا اثر ہے کیا، وہ عدت ہے کہ نہیں۔ یہ لائن نہیں سمجھی۔ ارے بھائی اس سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ طلاق تو وہ ختم کر نہیں سکتا ہے، تو طلاق کا جو اثر ہے، اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا، طلاق کے اثر کو تو ختم کر سکتا ہے رجعت کے ذریعے، ہاں سمجھ میں آئی؟ وہی کہا کہ طلاق کے اثر کو ختم کر کے اٹھا کے بقدر ممکن معصیت کو اٹھانے کے لیے،
نہیں؟ یعنی کہ معصیت کیسے اٹھے گی؟ معصیت تو بالکل یہ اٹھنے سے رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی طاقت بشری ہے نا، طاقت بشریہ کی کیا ہے؟ بالکل اوپر ہے. انسان اس پر قادر نہیں ہے نا کہ مکمل طور پر معصیت کو ہٹا لے، یعنی ختم کر دے، کل عدم کر دے. کل عدم کرنے سے تو رہا، لیکن کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. تو جتنا اس سے بن پڑے، جتنی بات اس سے ہو سکتی ہے اتنا تو کر سکتا ہے نا، کہ معصیت کے اثر کو ہی ختم کر دے. نہیں؟ اور معصیت کا اثر جو ہے وہ عدت پر پڑ رہا تھا، تو عدت کو ختم کر سکتا ہے نا وہ جی. رجعت کے ذریعے. سمجھ میں آئی؟ ہم. اور بیوی کو تطویل عدت کے ضرر سے بچا سکتا ہے. ہاں. سمجھ میں آئی؟ تو وہی کہا، تو رفعا للمعصیت بالقدر الممکن، بقدر ممکن معصیت کو اٹھانے کے لیے، برفع اثرہ، اس کے اثر کو اٹھاتے ہوئے، وہ العدہ، اور وہ ہے عدت، ودفعا لضرر تطویل العدہ، اور تطویل عدت کے ضرر کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی نا بنی؟ جی حضرت. ارے بھائی جب اس نے رجعت کر لی تو عدت ہی ختم نا. ہاں. تو یہ جو ہے، جو واجب ٹھہراتے ہیں ہمارے بعض مشائخ، تو ان کی یہ اس بات پہ نا واجب ٹھہرانے کی یہ دلیل دیتے ہیں. اور جو مستحب کہتے ہیں تو وہ تو خیر کہتے ہیں انسان کا خود کا اپنا ذاتی حق ہے، تو اس کو واجب اس پر نہ ٹھہرایا جائے. جیسے نوافل ہے تو نوافل کیا انسان پر واجب ہے؟ نہیں. نہیں نا. تو اس کا ذاتی حق ہے رجعت کرنا نہ کرنا، ہے کہ نہیں؟ ہم. سمجھے؟ تو من جانب شرع اس پر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے. سمجھے؟ تو ہر ایک اپنے اپنے بات کی دلیل رکھتا ہے، بنی ایسی بات نہیں ہے. سمجھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. اب رجعت تو کر لی بھائی نے، ہے کہ نہیں؟ تو اب کہہ رہے کہ اگر تو جب وہ پاک ہوں اور حائضہ ہوں پھر پاک ہوں، یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے کہ نہیں؟ بتایا تھا. فإن شاء طلقها، تو اب اگر چاہیں تو انہیں طلاق دیں، اگر چاہیں تو روکے رکھیں. سمجھ میں آئی؟ مصنف علام نے فرمایا، یعنی صاحب ہدایت نے فرمایا، یہ ان کے کوئی شاگرد ہوں گے، انہوں نے لکھ دیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ورنہ خود حضرت اپنے لیے غائب کا سگا استعمال نہیں کریں گے نا. ہیں؟ یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جیسے وہاں پر تھا، ہے نا، لقن اللہ عبادہ. ہاں صاحب ہدایہ بھی ناپسند فرماتے تھے کہ وہ متکلم کا صیغہ استعمال کرے. تو حضرت اپنے لیے کیا ہے قلت اقول وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے نا، لیکن حضرت نے کیا ہے قال نہیں فرمایا، بلکہ ان کے کسی شاگرد نے قال رضی اللہ تعالی عنہ، ہے کہ نہیں؟ وہکذا مصنف ہدایہ فرماتے وہکذا ذکر فی الاصل، کہ اصل میں اسی طریقے سے مذکور ہے. یعنی اصل سے مراد کیا ہے؟ مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ کی نیچے لکھا ہوا ہے. وہ ذکر الطحاوی، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہ یطلقها فی الطہر الذی الحیضۃ الاولی، کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے اسی طہر میں طلاق دے سکتا ہے جو پہلے حیض سے ملا ہے. سمجھ میں؟ یہ جو مسئلہ متن کا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ ایک طہر کا اور ویٹ کرنا ہے اس کو، یعنی جو طہر اس سے متصل ہے وہ تو گزارنا ہی ہے، اس کے بعد کے طہر میں کیا کرنا ہے؟ اس کو طلاق دینا. جی ہاں. لیکن اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طہر میں اس کو طلاق دینے کا اختیار رہے گا جو پہلے حیض سے ملا ہوا ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی جس حیض میں اس نے طلاق دے کر کے رجعت کی ہے، اسی اس سے متصل طہر میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ طلاق دے سکتا ہے. ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما ذکر الطحاوی، کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، فرمانا ہے. یعنی وہ ما ذکر فی الاصل، اور جو اصل میں مذکور ہے، قولہما، یہ صاحبین کے کہنا کا قول ہے. اب کہہ رہے ہیں وہ وجہ ہر ایک کی وجہ، ہر ایک کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے وجہ المذکور فی الاصل ان السنۃ ان یفصل بین کل تطلیقتین بحیضۃ
والفاصل هنا بعض الهيدا فتكمل بالثانیہ ولا تتجزا فتتکامل. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو مبسوط میں مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہر دو طلاق کے مابین ایک حیض کا فصل کے رکھا جائے. سنت یہی نا، ابھی آپ نے پڑھا نا، ہر دو طلاق کے مابین ایک حیض کا فاصلہ رکھنا ہے. لیکن یہاں پر جو فاصل بن رہا ہے وہ باز حیض بن رہا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی حیض مطلب ہوا شروع ویسے ہی اسے طلاق دی تھی، اسٹارٹ ہوا کہ ویسے طلاق دیتے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ الفاظ طلاق ادا کرنے کے وقت تک ایک آنے کے لحظہ ایک سیکنڈ کچھ تو گزرے گا نا بھائی. طلاق جیسے حالت حیض میں طلاق، تبھی تو حالت حیض میں مانی جائے گی طلاق. ادائیگی اس کی مکمل کب ہو رہی ہے؟ حالت حیض میں. اب اس کو کیا معلوم ہے فیوچر میں کہ اب کیا بولے، ہے نا، سمجھ رہی نا بات کو. یعنی کچھ حصہ تو گزرنا ہے حیض کا، ہے کہ نہیں، بھلے وہ ایک سیکنڈ 2 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ فاصل یہاں پر کیا ہے؟ باز حیض ہے. تو فتکمل بالثانیہ، تو دوسرے سے کیا کیا جائے گا؟ اس کو مکمل کیا جائے گا. سمجھ میں آئی؟ ہاں. ولا تتجزا، اصل حیض میں تجزی تو ہوتے نہیں ہے، فتتکامل تو مکمل ہوگا. سمجھ نہیں؟ اب ایسا نہیں کہ تھوڑا جیسے مثال کے طور پہ جیسے کہ یہاں پر ہے نا آدھا گھنٹے کا فرق پڑ رہا تھا، یعنی مکمل حیض میں، تو آدھا گھنٹہ دوسرے والے حیض سے لے کر کے ختم کر دیں. نہیں، اس میں تجزی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ حیض کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تجزی کو قبول نہیں کرنے والی ہے، تقسیم کو نہیں قبول کرنے والی ہے. سمجھ آئی؟ کہ حیض میں اتنا اس کا لے کر کے اتنا اس کا لے کر کے دونوں کو برابر کر دیا، ایسا نہیں ہے. یہ سب مسائل جو ہیں یہ سب چیزیں تجزی کو قبول نہیں کرتی. جب تجزی کو قبول نہیں کرتے تو پوری پوری اکھی اکھی رہیں گی. سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو بعض ہے، ہاں یہ بعض ہے، وہ بعض ہے یہاں سے تھوڑا سا، یہاں سے تھوڑا سا، تھوڑا تھوڑا نہیں، یہ تھوڑا نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب آئندہ کو لیا جائے گا. وہ پورا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ بولے ہاں ملا، تو ٹھیک ہے چلو اسی کو مان لیا جائے. تو اب وہ پورا فصل مل گیا، اب اس کے بعد طلاق دے سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے وَإِذَا تَكَامَلَتِ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَّةُ فَالطَّهْرُ الَّذِي يَلِيهِ زَمَانُ السُّنَّةِ. تو جب دوسرا حیض مکمل ہو چلے تو وہ طہر جو اس سے ملا ہے لیکن اس سے متصل جو طہر ہے یہی سنت کا زمانہ ہے. فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ. تو اب کہیں جا کر اس کے لیے سنت کے طریقے پر طلاق دینا ممکن ٹھہرے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ صاحبین کے قول کی وجہ ہے کہ ہر دو طلاق کے مابین اس کو ایک حیض کا فاصلہ کرنا تھا، لیکن یہاں پر باز حیض کا ہی فاصلہ ہو پا رہا ہے. تو ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ دوسرے سے مکمل کرنا ہوگا. اب دوسرے سے مکمل کرنے کے لیے میں نے بتایا نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حیض، یہ عدت وغیرہ کا جو مسئلہ ہے یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے. سمجھے؟ اور جب تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے تو مکمل طور پر لیا جائے گا اس کو. سمجھے؟ اور جب مکمل طور پر لیا جائے گا تو دوسرا جب حیض آئے گا مکمل ہو جائے گا تب جا کر کے اس سے متصل طور پر وہ طلاق دے گا. اس کا طلاق دینا سنت طریقے پر ہوگا. سمجھ میں آئی؟ اب جو یعنی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ان کے قول کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ ان اثر طلاقی، کہ طلاق کا اثر قد انعدم بالمراجعہ، کہ مراجعت کے ذریعے ختم ہو چکا ہے. رجعت کر لی بھائی نے نا، وہ گویا کہ اس نے طلاق دی ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بھائی کتنا مطلب کچھ بھی کر لو، ہے کہ نہیں، لیکن طلاق وہ بولتے نا شیشہ ہے، شیشہ ٹوٹ گیا، اب اس کو کتنا بھی جوڑو لیکن کچھ نہ کچھ دراڑ خراش تو باقی رہتا ہے. کتنا بھی جوڑو ٹوٹ گیا ہے نا. تو وہی کہہ رہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے، طلاق کا اثر مراجعات کے ذریعے ختم ہو چکا ہے. فَسَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِي الْحَيْضِ. تو گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے حالت حیض میں طلاق دی ہی نہیں. التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
جیسے حساب ہو رہا ہے. فصار کأنه لم يطلقها في الحیض، تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے اسے حالت حیض میں طلاق دی نہیں. فیسن تطلیقها في الطهر الذي يليه، تو اس کے لیے اس طہر میں جو اس ہے نا، یعنی کہ جس حیض میں اس نے طلاق واقع کی ہے نا، اس حیض سے متصل طور میں اس کے لیے اس کو طلاق دینا سنت. سمجھ میں ہو گئی بات؟ سمجھ آ گئی میں نے؟ جی حضرت. آگے چلیے.